تجھے یہ بھی یاد نہیں تم نے گیمز میں کتنے گھنٹے اپنے گزار دیے. اب یہ بتا اتنے گھنٹے تم نے اپنی مرضی سے گزارے ہیں. مجھے یہ بتا 1000 لوگوں کا مجمع ہو, 500 لوگوں کا مجمع ہو, 100 لوگوں کا مجمع ہو, کسی بھی مجلس میں آج تک میں گیا ہوں میں نے یہ سوال کیا ہے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ علی کی محبت میں, امام کی محبت میں مولا کے کلام یعنی نہج البلاغہ کو کمپلیٹ بھی پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائے میں دیکھ لوں. ایک بندہ بول رہا ہے میں نے پڑھا ہے. علی کل بھی مظلوم تھے, علی آج بھی مظلوم ہے. یہ مظلومیت علی ہے. تیرا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے, کاٹ اور ڈکاٹ اور پتہ نہیں کس کس کی فلسفیز کو پڑھ کے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے مجھے پیسہ ملنا ہے. ان کتابوں کے پڑھنے سے میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, اور بننے کے بعد مال کما کے اپنے گھر میں لاؤں گا. علی کے نہج البلاغہ سے مجھے کیا ملنا ہے؟ علی کے کلام سے مجھے کیا ملنا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے, مولانا سنا رہے ہیں, بس مولانا کی ڈیوٹی ہے. میری ڈیوٹی تھوڑی اپنے نفس کو سدھاروں, میری ڈیوٹی تھوڑی ہے میں علی کے در پہ جاؤں اور علی سے متاع خلد اور متاع صراط لے کر آ جاؤں. کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں. کیا کتابیں چھپتی نہیں ہیں کراچی میں؟ ہر سال نہج البلاغہ چھپ رہی ہے. آج تک میں ایک ہی صفحہ, ایک لائن بھی ڈیلی پڑھتا تو آج نہج البلاغہ پوری کر دیتا. چلو نہج البلاغہ نہیں, جس خدا نے تجھے وجود دیا, جس خدا نے مسلم بنایا, جس خدا نے حیوان نہیں تجھے انسان بنایا, جو خدا تجھے روزی دے رہا ہے, جو خدا دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رہا ہے, کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہے. تم نے زندگی میں قرآن کتنی مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ کوئی پابندی بھی رکھی ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اپنے خدا سے کلام کروں؟ کیونکہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے. میں تو کہوں گا مولا مجھے یہ بتاؤ تم نے مرحب کو کیسے مارا تھا, انتر کو کیسے مارا تھا, خیبر کو کیسے بچھاڑا تھا؟ وہ علی نے بچھاڑا تھا, تو نے کیا بچھاڑا ہے؟ علی نے کافروں کو واصل جہنم کیا تھا, تو بتا تو نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا اپنے اخلاق کے ذریعے؟ حسین نے یزید کا مقابلہ کیا, تو بتا تو نے زندگی میں کوئی چھوٹا یزید بھی مارا ہے؟ کسی چھوٹے یزید کی مخالفت کی ہے؟ سب سے بڑا یزید جو تمہارے وجود میں ہے وہ نفس بشر ہے کہ ان نفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس تیرا دشمن ہے. علی کہہ رہے یہ نفس تیرا دشمن ہے. نہج البلاغہ کے جملے ہیں کہ جب تک تو نفس پہ حکومت نہیں کر پائے گا علی کا غلام نہیں بن پائے گا. یہی مظلومیت علی ہے. اب کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا. کیا کرتا تو علی کے زمانے میں؟ مولا کیا دیتے تجھے اپنے زمانے میں؟ اگر ہم ہوتے بھی مولا علی کے زمانے میں کیا کرتے؟ مولا کی محفل میں جاتے نا. مولا مسجد میں اگر خطبہ دیتے تو ہر مومن بھاگا بھاگا مسجد جاتا. علی خطبہ دے رہے ہیں, حسن خطبہ دے رہے ہیں, آقا زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں. کیا کہتے نہیں مولا میرے پاس کام نہیں, ٹائم نہیں ہے, مجھے ڈرامہ دیکھنا ہے, مجھے فلم دیکھنی ہے, مجھے جاب پہ جانا ہے, مجھے کام پہ جانا ہے. تو اگر آج ظاہراً علی تمہارے درمیان نہیں ہے پر علی کے خطبے تو ہیں, تو خوش نصیب ہے. اس زمانے والا علی کا ایک خطبہ سن سکتا تھا, آج تو 11 اماموں کے خطبے سن سکتا ہے. تجھے 200 سال اماموں کی زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے, 200 سال کے تجربے تمہارے سامنے پڑے ہیں, جنت کی کنجیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں. یہ دوری ہے اہل بیت علیہ السلام سے, یہ ربط کا نہ ہونا ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے. آج مفتی مولوی رسول کا نام تو لیتا لیکن سوال یہ ہے تو رسول کے قریب کتنا ہے؟ تو سوال کیا کہ مولا یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ فرمایا جب تک عقل نہیں تب تک رابطہ نہیں. عقل مند اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر, کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے. تو نفع اسی چیز کو سمجھ رہا ہے جس کو شبر نے سمجھا تھا, تو نفع اسی چیز کو سمجھ رہا ہے جس کو ابن سعد نے سمجھا تھا. اس نے نفع دنیا کو سمجھا تھا, اور نے نفع حسین کو سمجھا تھا. نوشته اسممون روی ایوان کربلا, نوشته اشکای ما رو بارون کربلا.